نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گھر مبارک تھا نا، اس کے فضائل و اکرام کیا تھے، اور حضور علیہ السلام کا جو منبر رسول تھا نا، اس کے فضائل و اکرام کیا تھے۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر اور منبر رسول کے کیا کیا فضائل ارشاد فرمائے، ہم وہ سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ کیا ہے؟ میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ اب اس پر امت کا اجماع ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، اور یہ مقدس کیا ہے کہ حصہ جنت میں جائے گا۔ کیا جائے گا؟ یہ مقدس حصہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اور اس میں عبادت کرنی دخول جنت کا سبب ہے۔ جو وہاں پر نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے نا، قیامت والے دن حضور علیہ السلام کا حوض کوثر بھی وہیں پر ہوگا۔ اب یہ میں بات روک کے ایک بات کروں نا، ابھی تک قیامت تو نہیں آئی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی، اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، تو اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ میرا منبر اس جگہ پر ہے جہاں پر کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے حوض کوثر عطا فرمائے گا، اور میں اپنی امتیوں کو جام کوثر بھر کے پلاؤں گا۔ تو بتانے کا مقصد، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، تو ابھی تک تو قیامت آئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایگزیکٹلی وہ جگہ کیسے بتا دی کہ یہاں پر حوض کوثر ہوگا، اور یہیں پر حوض کوثر جو ہے نا میں بھر کے اپنی امتیوں کو پلاؤں گا۔ وہ جگہ جو ہے نا ایگزیکٹلی بتانا، یہ وہی بتا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہو۔ وما هو علی الغیب بدنین۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس ہوا سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیا ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو علم غیب دیا ہے، اور اس کے بعد آپ بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لیں، ہر باب میں آپ کو ایک دو حدیث مبارکہ لازمی ایسی ملے گی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں۔ درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔